السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے نبی و صدیق، جس کے مقرر ہیں خطیب ادیب حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت فیضم، خطبہ جمعۃ المبارک خانپور۔ اور سب مل کر سنتے ہیں نبی و صدیق۔ نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق انت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض ومنبري هذا على الحوض او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق عزت تعظیم و تکریم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے جس کو میں نے شروع کر رکھا ہے، اس کو روک کر آج کے اس جمعہ میں اس خطبے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس جمادی الثانی کے مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال انتقال پر ملال ہے، اور موقع اور مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کی جائے یقیناً اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے اور وہ بات آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس مناسبت سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ دنیا میں مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور اس کی انتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، سب سے پہلا نبی آدم ہے اور سب سے آخری نبی میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جتنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، ہر نبی اور رسول کے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجا جو اس نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتا تھا۔ اس نبی کی تصدیق کرنے والے آدمی کو صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ فطری اور بدی عمل اللہ کی طرف سے ہے کہ جب بھی کسی کو نبی بنایا ہے اس نبی کی نبوت کے اقرار کے لیے اللہ نے ہی ایک صدیق بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ بے نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، صداقت بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی بھی اللہ بناتے ہیں، صدیق بھی اللہ بناتے ہیں، نبی بھی رب کا انتخاب ہے، صدیق بھی رب کا انتخاب ہے۔ کبھی کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، ایسے ہی کوئی آدمی اپنی مرضی سے صدیق نہیں بنتا۔ قرآن مجید نے 4 طبقات کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے اور ان کو انعام والا کہا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں 4 طبقے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، انعام والے ہیں۔ ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان میں سے 2 طبقے ایسے ہیں جو عطائی ہیں اور جو درجات اور طبقات ایسے ہیں جو کسبی ہیں۔ عطائی کا معنی ہے کہ ان کو اللہ نے وہ منصب عطا کیا، اللہ نے چنا ہے، وہ ان کی محنت سے ان کو منصب نہیں ملا۔ وہ منصب ہے نبوت اور صداقت کا۔ یعنی کوئی آدمی 1000 سال عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح پڑھے، ذکر اذکار کرے،
ساری زندگی اللہ کی تعریف و توصیف میں گزار دے تو کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، یہ پکی بات ہے۔ جیسے کوئی عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، اس طریقے سے کوئی شخص عبادت کر کے صدیق بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی اللہ کی عطا، صداقت بھی اللہ کی عطا۔ دو درجے ایسے ہیں جو انسان کو کسب سے ملتے ہیں۔ کسب کمانا محنت کرنے سے، کمانے سے، مانگنے سے۔ محنت کرنے سے آدمی نبی نہیں بنتا، اللہ سے مانگنے سے بھی آدمی کو نبوت نہیں ملتی۔ محنت کرنے سے صدیق نہیں بنتا، اللہ سے مانگنے سے بھی صدیق نہیں بنتا، کیونکہ یہ مانگے کہ اللہ مجھے صدیق بنا، اللہ نہیں بناتے۔ جیسے نبی کو رب چنتے ہیں کہ اس کو نبی بنانا ہے، ایسے صدیق کو بھی چنتے ہیں کہ اس کو صدیق بنانا ہے۔ دو درجے ایسے ہیں جو کسب والے ہیں، محنت والے ہیں، وہ ہے صدیق، شہید کا درجہ اور صالح کا درجہ۔ شہید کا درجہ مانگنے کی اجازت ہے، اس کی طلب کی اجازت ہے، اس کی محنت کی اجازت ہے، اس کے مانگنے کی اجازت ہے کہ اللہ مجھے شہید کر، اس کی طلب کی اجازت ہے، اور اس کے کسب محنت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ محنت کا معنی یہ ہے کہ آدمی بھاگ دوڑ کرے، اسلحہ چلانا سیکھے، کفر کے مقابلے میں جائے، لڑائی لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ شہید ہو نہ ہو یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے اس منصب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو شہادت ایک ایسا منصب ہے جس کی طلب کی اجازت ہے۔ ولایت و صالحیت بھی وہ منصب ہے کہ جس کی طلب کی اجازت ہے، لیکن صدیق اور نبی ہونا یہ وہ دو منصب ہیں جس کی طلب کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ کسی آدمی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، کسی آدمی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے صدیق بنا دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبوت اتنا اونچا مقام، مرتبہ اور منصب ہے کہ ساری کائنات کے ولی، غوث، کتب، ابدال جمع ہو جائیں، وہ کسی ایک صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات کے صدیق جمع ہو جائیں، پیغمبر کے صدیق ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو صدیق اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اس جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں تو کسی ایک نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے نبی اکٹھے ہو جائیں تو امام الانبیاء کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض باتیں لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ صاحب قیامت کا دن ہوگا، نبی پریشان ہوں گے، رشک کریں گے کہ کاش ہم محمد کی امت کے ولی ہوتے، نبی نہ ہوتے۔ یہ بات بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ نبوت رب کا انتخاب ہے، اللہ چنتا ہے۔ کسی کا ولی بن جانا، نیک صالح بن جانا، یہ اس کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا عمل اس کے کسب سے ہے، اور جو چیز کسب کی ہو اس پر تنقید ہوتی ہے۔ ایک بچہ محنت کرتا ہے، پرائمری پڑھتا ہے، مڈل کرتا ہے، میٹرک کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، اب وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو آپ کو اس پہ تنقید کا حق حاصل ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو نے یہ کام کیا، غلط کیا یار، پڑھا لکھا ہو کر تجھے جناب الجبرا نہیں آتا، اتنے تعلیم یافتے ہو تمہیں لکھنے نہیں آتا، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کسب سے کمال حاصل کیا ہے، اور جو کمال اللہ کی طرف سے عطا ہو اس پر تنقید کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ نبوت اور صداقت یہ اللہ کی عطا ہے، نبی بھی اللہ چنتے ہیں، صدیق بھی اللہ چنتے ہیں، جس کو اللہ چنتے ہیں اس پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی یوں تنقید کرے کہ نبی نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ نبی پہ تنقید کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرتا ہے، صدیق پہ تنقید کا معنی بھی یہی ہوگا کہ وہ خدا کے انتخاب پہ تنقید کرتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی عجیب، ساری دنیا کے جتنے ولی، غوث، کتب، ابدال ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، جنید بغدادی ہوں، بایزید بستانی ہوں، بڑے بڑے اولیاء، اوتار، اقطاب ہوں، ان سب کو میں اور آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو جی، بڑے نیک بزرگ تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو بخشے، میں اور آپ کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں کہہ رہا۔ یہ ایک نیک فعل ہے کہ ہماری سوچ ہے، ہماری مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بڑے مقرب آدمی ہیں، نیک صالح آدمی ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت دین کا کام کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، مر گیا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ یقینی فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی موت کے بعد اگلے جہان میں اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اللہ کا نظام اللہ کا ہے،
بڑے بڑے ولیوں کے واقعات کتابوں میں ایسے ملتے ہیں کہ جناب وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا گزری، تو وہ تڑپتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ساری اپنی باتیں ریاض سے پیش کی، اللہ نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، اللہ نے سب کو رد کر دیا۔ جناب امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے فلسفی عالم گزرے ہیں، اس امت کا یہ وہ شخص ہے جس سے بڑا فلسفی عالم امت محمدیہ میں شاید کوئی نہیں ہوگا، اتنا بڑا فلسفی آدمی ہے۔ امام غزالی کا جب انتقال ہوا تو ان کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیسی گزری؟ فرمایا جب میرا انتقال ہوا میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو میرے رب نے مجھے کہا کہ غزالی میرے پاس آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ امام غزالی کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم فی الدینیہ، 6 جلدوں پہ مشتمل ہے اور ایک ایک جلد کئی ہزار صفحوں کی ہے۔ اس جیسی 50 کتابیں غزالی نے لکھی ہیں اپنی زندگی میں، نہیں 75 کتابیں، اور امام غزالی کی ساری زندگی 50 سال ہے۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ کر جب دنیا سے رخصت ہوا اور اسلام کے فلسفے بیان کیے، لوگوں کو اسلام کی عظمتیں بتائیں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا، اور جس وقت آخری وقت آیا فرمایا اللہ نے پوچھا کہ غزالی کیا لائے ہو، تو میں نے یہ ساری باتیں پیش کی۔ اب وہ حکم الحاکمین ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ اللہ نے کہا مجھے تیری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، میں سب کو رد کرتا ہوں، مجھے کوئی قبول نہیں۔ غزالی کام گئے کہ اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا غزالی تمہاری ایک نیکی ہمیں پسند آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم تیری ساری عبادت قبول کر رہے ہیں۔ بذات خود ان عبادات کو میں قبول نہیں کر رہا، اس نیکی کی وجہ سے اس کو قبول کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جس وقت تم فلاں کتاب بیٹھے لکھ رہے تھے، تم نے قلم سیاہی میں ڈالا تھا، قوات ہوتی تھی اس میں سے سیاہی لے کر لکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں، یہ بچے تختے پر، اور اسی طریقے سے ہولڈر یا قلم کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی۔ تم نے سیاہی لی تھی اور سیاہی لے کر کتاب پر ورق پر رکھ رہے تھے کہ میں اسے لکھوں، تو ایک مکھی آئی تھی جو بڑی پیاسی تھی، وہ سیاہی کے ٹوبے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے قلم کو حرکت نہ دی کہ چلو اس کی پیاس بجھ جائے، میں اور سیاہی لے لوں گا، اور وہ پیانے اس سیاہی کو پی کر چلی گئی۔ وہ چلی گئی، تم نے دوسری سیاہی لی۔ یہ تیری ادا کہ تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس کی وجہ سے تیرے سارے اعمال قبول کر رہا ہوں۔ ولی کی ولایت کے لیے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کیا مقبول ہے۔ رائے ہے کہ نیک آدمی ہے، ولی آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، فیصلہ نہیں ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف لے آ رہا ہوں، وہ بڑی باریک بات ہے۔ ایسے ہی شہید کے متعلق بھی وہی روایات ہے، حضور نے فرمایا 7 قسم کے شہید ہوں گے میری امت میں، اور ان میں کچھ ایسے شہید بھی ہوں گے جو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جہنم 3 آدمیوں سے بھری جائے گی۔ وہ شہید جس نے دکھلاوے کے لیے میدان میں لڑا، وہ مولوی اور واعظ اور عالم جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے واہ واہ کے لیے واض و نصیحت کی، اور تیسرا جناب والا وہ سخی جس نے دنیا کے دکھلاوے کے لیے سخاوت کی ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے یہ 3 آدمی ڈالے جائیں گے، باقی کافر بھی بعد میں ڈالے جائیں گے۔ ان 3 آدمیوں سے جہنم کے بھرنے کی ابتدا ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی شہادت اور ولایت یہ کسبی منصب ہیں، اللہ چاہے کسی کو عطا کرے چاہے عطا نہ کرے، عطا محنت کسب کی اجازت ہے، اس کو طلب کرنے کی اجازت ہے، اللہ اسے چاہے قبول کر لے چاہے قبول نہ کرے۔ ظاہری طور پر ولایت کے منصب پر ہے، حقیقت میں اللہ قبول نہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو منصب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے جیسے صداقت اور نبوت ہے، یہ وہ منصب ہے جس پر تنقید کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور یہ وہ عظیم منصب ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ترین منصب ہے۔ اس پر کسی آدمی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں، اس پہ تردد کرنے کی گنجائش نہیں، اس پہ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں اللہ اس کی نبوت قبول کرتے ہیں نہیں، اس نبی کی محنت کو قبول کرتے ہیں نہیں، اس صدیق کی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہیں۔ اگر اتنا تصور بھی کرے گا، اس میں شک بھی کرے گا، تو یہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی امت کے ولی پہلے زمانے کے نبی، یہ غلط بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، لوگ اس سے بھی بعض دفعہ غلط معنی مراد لے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے، درجے میں نہیں، یاد رکھنا، فضیلت میں نہیں، شان اور مقام میں نہیں. کیا مولوی کہاں نبوت، یہ خطا کا پتلا وہ معصوم، یہ غلطیوں کا مجسمہ وہ اللہ کے ہاں مقرب، اس پہ وحی اترے، فرشتہ آئے، جبریل آئے، خدا کا اتنا پیارا پسندیدہ آدمی. میں اور آپ ہماری کمزوریاں، خطائیں، عیب، نقائص، غلط کاریاں، بےہودگیاں دنیا کے ہر معاشرے میں جو ہو سکتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے. میں بھی اس سے مستثنا نہیں، کوئی اور مولوی بھی شاید اس سے مستثنا نہ ہو. اب یہ ملا نبوت کے برابر کیسے ہو جائے گا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان نبیوں کی طرح ہوگا، یہ منصب کے حوالے سے نہیں، عظمت کے حوالے سے نہیں، فضیلت اور بزرگی اور مرتبے کے حوالے سے نہیں، فریضے کے حوالے سے. وہاں پہ تبلیغ نبیوں کا فریضہ تھا. اب محمد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں، اب تبلیغ اس امت کے علماء کا فریضہ. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات و نصیحت سے، تبلیغ سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان نبیوں کی طرح معصوم بھی ہوں، گناہوں سے پاک بھی. یہ عیبدار ہو کر بھی تبلیغ کریں گے، گناہگار ہو کر بھی تبلیغ کریں گے، نقائص کا مجسمہ بن کر بھی لوگوں کو بات و نصیحت کریں گے. اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، وہ تو نبوت کا حصہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ امت کا مولوی اس امت کے نبی کے برابر ہوگا، درجے کے حوالے سے نہیں، صرف فرضیت کی ادائیگی کے حوالے سے ہے. ایک واقعہ جس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہے اور بعض متصوفین علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خواب کی کیفیت ہے، یاد رکھنا، اور خواب بھی امام غزالی کا ہے. فرمایا کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اللہ کے حضور درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے جو فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے اور فرمایا وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے، تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سے کہا گیا کہ آپ اپنی امت کا کوئی عالم تو ہمیں ملائیں، ہم دیکھیں کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیسے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور فرمائش پر امام غزالی کی روح کو وہاں پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، غزالی ایک ولی ہے، اپنے زمانے کا مولوی ہے، امام ہے. ان کا آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی تو بڑے عجیب سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. غزالی نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہا مسموک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو غزالی نے کہا اسمی محمد ابن احمد ابن حامد الغزالی، میرا نام محمد ہے، باپ کا نام احمد ہے، دادے کا نام حامد ہے، اور جناب میرا قبیلہ اور خاندان غزالی ہے، علاقہ یا قبیلے کا نام ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں نے تو تم سے یہ دو سوال کیے تھے، السلام علیکم کہا، تم نے جواب میں اتنا لمبا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. میں نے تم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہیں اپنا نام بتانا چاہیے تھا. یہ کیا مانا ہے کہ میرا نام فلانا ہے، میرے باپ کا نام فلانا ہے، دادے کا نام فلانا ہے، میرا قبیلہ فلانا ہے؟ اتنی لمبی بات تو میں نے نہیں پوچھی تھی. یہ تم کیسے آدمی ہو، سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہے ہو؟ بات تو سمجھے بڑی عجیب ہے. اب یہ واقعی حیران کن سی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو جناب امام غزالی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ سے اللہ نے پوچھا تھا بما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ اتنا کہہ دیتے ہیں عصا، یہ عصا ہے، لکڑی ہے، بات ختم ہو جاتی. اس تقریر کا کیا مطلب تھا جو آپ نے کی؟ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی بل فیہا معارب اخری، میں اس پہ بھروسہ بھی کرتا ہوں، میں اس کو بکریاں کے پتے بھی چارتا ہوں، میں جناب اس سے ٹیپ بھی لگاتا ہوں، اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل کرتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کی پشت پر یوں ہاتھ رکھ کے فرمایا ماہ ماہ یا غزالی، رک رک، خاموش، چپ رہے غزالی، اللہ کے نبی کے سامنے بول رہا ہے. تو غزالی خاموش ہو گئے.
یہاں پر جو بات کہنے کی ہے آپ کو سنانے کی وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے زیادہ کیوں کی، انہوں نے وہاں کیوں کی؟ اس کا بھی ایک جواب سنیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے گفتگو کا موقع ملے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی استاد ہے، یا دنیاوی حوالے سے کسی کو، کسی غریب کو کسی بڑے آدمی نے بلا لیا، اب وہ بے شک تھوڑی بات کرے بڑا آدمی، اس کا جی چاہتا ہے موقع ملا ہے کچھ باتیں کری، پھر آنے کا موقع نہ ملے، چلو آج حضرت نے بلا لیا ہے پیر پور شریف کی خانقاہ میں مجھے، اور جناب وہ کچھ مجھ سے کہنا ہی چاہتے ہیں، تو میں اس موقع کو غنیمت نہ سمجھوں کہ اپنے مرشد کے سامنے 2-3 باتیں کھول کے کہہ دوں۔ میرے استاد کی شفقت مجھ پہ ہے، انہوں نے مجھے طلب کر لیا تو چپ کر کے کیوں بیٹھوں، کچھ بات کر ہی لوں۔ کلیم نے بھی سوچا کہ جب رب نے مجھ سے گفتگو کی ہے اور یہ احساس بخشا جا رہا ہے کہ مجھ سے بات ہو، تو پھر اتنی بات کہہ دینے کافی نہیں کہ یہ آسا ہے، اچھا ہے مالک سے بات ہو رہی ہے، کچھ اللہ سے ہم کلامی میں اور لطف انداز ہو جائیں، اس لیے کہا توکل علیہا وحش بہا علی غنمی بل فیہا مارب اخری، اور یہی بات یہاں غزالی کے پاس تھی، یہ امتی ہے وہ نبی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے رسول اللہ کی امت کے اس ایک عالم کو کہ وہ اللہ کے نبی کے وقت کی روح کے نبی کی روح سے گفتگو کر رہا ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ جب نبوت سے بات ہو رہی ہے تو اس موقع سے فائدہ کیوں نہ حاصل کروں، وہ بے شک تھوڑی بات کرے، میں زیادہ بات کروں تاکہ مجھے زیادہ قربت نصیب ہو جائے۔ آدمی بات زیادہ کرے تو زیادہ اگلے کو بھی بات کرنے کا اور موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہاں ایک سوال اور عجیب ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ اس امت کے کسی عالم کو پیش کیا جائے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں توجہ سے سمجھنا، غزالی کو پیش کیا گیا، صحابہ میں سے کسی کو کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ ابو بکر کو پیش کیا جاتا، عمر کو پیش کیا جاتا، عثمان کو پیش کیا جاتا، علی کو پیش کیا جاتا، طلحہ زبیر کو پیش کیا جاتا، سعد و سعید کو پیش کیا جاتا، ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف، حسن علی، یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے اجلہ صحابہ تھے، چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے جن کی، ان میں سے کسی کو پیش کر دیا جاتا۔ کئی 100 سال بعد کا ایک عالم پیش کیا، نبی کے زمانے نبوت کے ہاتھوں کے پڑے ہوئے لوگ، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں پیش کیا؟ جب سوال ہی حضور سے تھا کہ آپ اپنی امت میں سے کسی کو پیش کریں تو حضور ان کو پیش کرتے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، بعد والے کو کیوں پیش کیا ہے؟ اس کا جواب سمجھیے۔ یہ بالکل لطیف، نفیس اور عجیب بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا، کہ استاد جتنے اونچے معیار کا ہو، اس کے شاگردوں سے امتحان اس سے اونچے درجے والا تو لے سکتا ہے، اس سے نیچے درجے والا نہیں لے سکتا۔ بات کو سمجھو، میرا کوئی شاگرد ہو تو میرا استاد تو اس کا امتحان لے لے گا، لیکن اگر کوئی میرے استاد کا شاگرد ہے، حضرت درخواستی کا شاگرد ہے، مفتی محمود کا شاگرد ہے، حضرت تین پوری کا شاگرد ہے، کسی بڑے ولی کا شاگرد ہے، اب میری کیا اوقات ہے کہ میں اس کا امتحان لوں؟ امتحان ہمیشہ یا ہم پلہ لیتا ہے یا اونچے درجے والا لیتا ہے۔ جب بھی کسی مدرسے میں، ہمارے ہاں اداروں میں امتحانات ہوتے ہیں تو تقریری امتحانوں کے لیے کسی بزرگ کو بلوایا جاتا ہے۔ عام چھوٹے موٹے آدمی کو نہیں بلا لیتے بھی چلو بھائی یہ استاد پڑھا رہا ہے تو دوسرے کو کوئی امتحان لے لے۔ بھائی ملتان سے قاری عبداللہ صاحب کو بلواؤ، وہ استاد اور کل ہیں جناب سارے قاری کے۔ رحیمیہ خان سے فلاں قاری صاحب کو بلاؤ، وہ زبردست قاری ہے اور ان تمام علاقے کے پورا کا استاد ہے، وہ آ کر یہاں پر امتحان لے۔ تو امتحان یا تو اس استاد کا ہم پلہ آدمی لیتا ہے یا اس سے اونچے درجے والا آدمی لیتا ہے، نیچے درجے والے کو حق ہی نہیں ہے کہ اس کا امتحان لے۔ اب یہ صحابہ شاگرد تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پڑھایا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ کے نبی کے شاگردوں کا امتحان یا تو رسول اللہ کا کوئی ہم پلہ ہو وہ لے۔ موسیٰ نبی ضرور ہے پر میرے نبی کے پلے میں تو نہیں ہے، کلیم ضرور ہے اللہ کے حبیب تو نہیں ہے، عظیم ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، مقرب ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہے۔ اب رسول موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کا امتحان میرے آقا تو لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے جناب والا
اور کسی نبی کے امت کا امتحان رسول اللہ کو لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے شاگردوں کا امتحان کسی نبی کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ وہ امتحان لے جو میرے پیغمبر سے اونچا درجہ رکھتا ہو، اور وہ ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے رب نے کہا اولئک الذی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، محمد کریم پڑھایا تو نے ہے، امتحان میں نے لیا ہے، تیرے شاگرد میرے ہیں، میں نے ان کا امتحان لے کے ان کے دلوں کے، چونکہ تو نے دل صاف کیے ہیں، امتحان اللہ قلوبہم، دلوں کو ماجا ہے، دلوں کی صفائی کی ہے، دلوں کو ٹٹولا ہے، دلوں کو دیکھا بالا ہے۔ جب تو نے ان کے دل صاف کیے ہیں تو پھر ممتحن میں رب بنا ہوں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں علیم بذات صدور ہوں، میں دلوں کی کیفیت اور بھید کو جانتا ہوں، میں ان کے دلوں کا امتحان لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہے جن کے دلوں میں ہم نے تقوی کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے۔ غزالی کیوں پیش ہوئے؟ توجہ کرنا، وہ رسول اللہ کے شاگرد نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں پتہ نہیں کتنی جگہ پر ہوں گے، 800 سال بعد جو تھے تو 8 صدیوں میں کم از کم بھی زیادہ نہ ہو تو 8-10 استاد تو گزرے ہوں گے۔ اب وہ 10-8 استاد گزرنے کے بعد اب یہ شاگردوں کے چونکہ شاگرد تھے اس لیے ان کو پیش کیا گیا، رسول اللہ نے اپنے کسی شاگرد کو وہاں پر پیش نہیں کیا۔ تو میں آپ کو اس موضوع پر لا رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی ہے کہ 4 درجے انعام کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا مانگی تھی وہ یہی تھی کہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ زندگی کے بعد جو شہادت میں لذت ہے وہ زندگی میں بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء اور درجہ مانگتے ہیں شہید کا، نچلا درجہ، اونچے درجے والے نیچے کا درجہ مانگتے ہیں۔ یوں تو ہوتا ہے کہ نیچے کا آدمی اوپر کی چیز مانگے، چھوٹا موٹا ناظم کہے میں ضلع کا ناظم بن جاؤں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن جو بڑا ناظم ہے وہ کہے چلو میں اس کو چھوڑتا ہوں، مجھے علاقے کے کونسلروں کا ناظم بنا دو، یونین کا ناظم بناؤ، تو توہین ہے۔ اب اللہ کا نبی ہو کر شہادت مانگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اس بات کو جانتے ہیں کہ نبوت مانگنے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی عطا ہے، صداقت مانگنے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی عطا ہے، شہادت مانگنے سے ملتی ہے، صالحیت مانگنے سے ملتی ہے۔ اس لیے جو چیز مانگنے کی ہے وہ تو رب سے مانگی جائے، اور جو مانگنے کی نہیں ہے اس کے مانگنے کی اللہ سے بھی اجازت نہیں، یعنی اللہ سے بھی اس کے مانگنے کی اجازت نہیں۔ کوئی یہ کہے اللہ مجھے نبی بنا، کوئی یہ کہے اللہ مجھے صدیق بنا۔ اب میں بات جہاں کنارے پہ لے آیا وہ یہ کہ ہر امت میں ایک نبی آیا اور ہر نبی کی تصدیق کے لیے ایک صدیق آیا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اس نبی کی موجودگی میں تصدیق کرتا ہے، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی کے بعد بھی نبی آئے، اس کو بھی سمجھیے، 1,24,000 نبی جو ہے تو ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہے نا۔ اب جب نبی کے بعد نبی آتا تھا تو وہ پہلے نبی کے جانے کے بعد اس کی تصدیق کرتا تھا کہ پہلا ٹھیک تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے وہ تصدیق نہیں کرتا، ہوتے ہوئے صدیق تصدیق کرتا ہے، جانے کے بعد نبی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات سمجھا رہا ہوں، اس کو ذرا پھر سمجھیں۔ نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوے کی تصدیق کے لیے اللہ ایک صدیق بناتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ایک صدیق ہوتا ہے۔ نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے، وہ صداقت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اب جب وہ نبی اعلان نبوت کرنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا نبی آتا ہے وہ پہلے نبی کی پہلے تصدیق کرتا ہے کہ وہ جو نبی جو مجھ سے پہلے گزرا ہے وہ حق تھا، وہ سچ تھا، اس نے جو دعوت دی وہ صحیح تھی، میں اس دعوت کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر وہ اپنی بات کہتے ہیں۔ ہر نبی کے بعد ایک صدیق آیا، ہر نبی کے ساتھ صدیق آیا، اور ساتھ میں مصدق آیا جو اس کی تصدیق کرتا رہا۔ اب یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری ساری رہا، حتیٰ کہ سرور کونین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور انبیاء کے آخری نبی، سردار نبی تھے، خط نبوت کا آفتاب پہن کر آئے۔ آپ جب آئے تو آپ پر سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، انقطاعت النبوۃ، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور نبی اعظم تھے، نبی اکبر تھے، نبی سب سے بڑے نبی تھے، نبی الانبیاء تھے، سردار الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے۔
تو اللہ نے جو حضور کو صدیق دیا ہے وہ بھی صدیق اکبر دیا ہے. جیسے حضور سے بڑا نبیوں میں کوئی نبی نہیں، ایسے صدیقین کی جماعت میں ابو بکر سے بڑا صدیق نہیں. اونچا نبوت کا منصب تھا، اتنا بڑا اونچا صداقت کا منصب تھا جو صدیق اس نبی کی تصدیق کے لیے آیا. اس کو امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب انداز سے لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ صدیق ان صفات و کمالات کا مالک ہوتا ہے جو صفات اللہ نبی میں پیدا کرتے ہیں. غور سے سمجھنا، ہر وہ صفت جو اللہ نبی میں رکھتے ہیں اس کا عکس صدیق میں ڈالتے ہیں. علم نبی کا ہوتا ہے، عکس صدیق پہ پڑتا ہے. کمالات نبی کے ہوتے ہیں، عکس صدیق پہ پڑتا ہے. فضیلت نبی کی ہوتی ہے، اس کا عکس صدیق پہ پڑتا ہے. یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سبقتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے سب کا سب ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا. علم اللہ کی طرف سے میرے سینے میں، میرے سینے سے صدیق کے سینے میں. استقامت میرے پاس، میرے سینے سے صدیق کے پاس. جناب کمالات میرے پاس، مجھ سے صدیق کے پاس. فضائل میرے پاس، مجھ سے صدیق کے پاس. جو کچھ اللہ نے حضور کو عطا کیا وہ رسول اللہ سے امت میں ابو بکر کی طرف منتقل ہوا ہے. وہ ساری چیزیں اللہ نے صدیق کی طرف منتقل کی ہیں. تو یہ صدیق کی ایک بہت بڑی عظمت ہے. اب جب نبوت کی ہر صفت صدیق کو منتقل ہوئی تو صدیق نبی کے کمالات کا عکس بنا. اسی کو کسی فارسی کے شاعر نے کہا صدیق عکس حسن کمال محمد است، کہ صدیق رسول اللہ کے حسن کے کمالات کا عکس ہے، پرتو ہے. عکس آپ سمجھتے ہیں بھائی اوپر سورج ہے، اس کے نیچے آئینہ رکھتے ہیں تو اس کا اس میں عکس پڑے گا. جیسے وہ ہے ویسے یہ بھی نظر آئے گا، لیکن یہ سورج نہیں، اس کا عکس ہے. روشنی جیسے اس کی ہے ویسے اس کی بھی ہے. کرنیں جیسے اس میں ہے ویسے اس میں بھی ہیں. شعاع جیسے اس کی ہے ویسے اس کی بھی ہیں. سمجھنا، جیسے اس کو بذات خود دیکھنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں چدیا جاتی ہیں، ایسے شیشے اور آئینے میں لگے ہوئے سورج کو بھی آپ غور سے نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھیں چدیا جائیں گی. لیکن یہ جو کچھ اس شیشے میں ہے یہ ہے اس سورج کا عکس. کمال اس شیشے کا ہے کہ اس نے اس عکس کو اپنے اندر سمو لیا ہے. اب جب سورج ہٹا، شیشہ ہٹ جائے تو سورج کا عکس ختم ہو جائے گا. نبوت کا عکس سب سے زیادہ صدیق کے صاف و شفاف آئینے، دل اور شیشے پہ پڑا ہے. اب جیسے نبی چمکے ویسا جیسی چمک صدیق میں آئی. جو حسن بہاتا وہ حسن یہاں آیا، جو کمال بہاتے ان کا عکس ادھر پڑا، جو فضیلت بہاتی اس کا عکس ادھر پڑا، جو خوبیاں بہاتی اس کا عکس ادھر پڑا. گویا نبوت کے کمالات کا عکس کامل اگر ہے تو وہ صدیق پر پڑا. صدیق عکس حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جب یہ سارے کمالات ادھر منتقل ہوئے ہیں صدیق اکبر کے سینہ اطہر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کو بھیجا نبی کی تصدیق کے لیے ہے کہ وہ پیغمبر کی آ کر تصدیق کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ولی اللہ محدث دہلوی نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دو بتیاں ہوں، دو لالٹین ہوں، دو لیمپ ہوں، ایک ٹیوب لائٹ وہ لگی ہوئی ہے، ایک سامنے وہ ہے، ان میں سے ایک جلا دو ایک بجھا دو. ہے وہ بھی ٹیوب لائٹ ہے، یہ بھی ٹیوب لائٹ، روشنی وہ بھی دیتی ہے یہ بھی دیتی ہے. جناب کرنٹ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، بجلی وہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے یہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کا بٹن ہم نے نیچے کیا ہے، یہ جل پری لوگوں کو روشنی دے رہی ہے. اس کا بٹن اوپر ہے، وہ اس میں صلاحیتیں ساری موجود ہیں. اگر اس بٹن کو نیچے کر دیا جائے تو وہ بھی ایسے جلے گی جیسے یہ. نبی کے تمام کمالات کا عکس صدیق میں آتا ہے. صرف یہ فرق رہتا ہے کہ نبی کے سر پر نبوت کا تاج ہوتا ہے جس کی روشنی سے دنیا کو وہ منور کرتا ہے. صدیق کے سر پر نبوت کا تاج نہیں ہوتا. اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کے پر نبوت کا سلسلہ آنا ہوتا تو یقیناً وہ صدیق کے سر پر آ جاتا. آپ سوچ رہے ہوں گے حضور نے تو عمر کا کہا تھا، میں صدیق کا کیسے کہہ رہا ہوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ میں نے غلط نہیں کہا. حضور نے صدیق کا نام اس لیے نہیں کہا تھا کہ صدیق پر پوری امت کو اعتماد تھا کہ یہ ایک نبی کے کمالات کا عکس کامل ہے.
اگر نبی کے بعد کوئی ہے تو وہ یہی ہے. اس پر تو سب کو یقین تھا. شک لوگوں کو عمر پر تھا کہ وہ تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گیا ہے. شک عمر پر تھا. جلالی اور جذباتی آدمی ہے. شک عمر پر تھا. غصے میں بڑی جلدی آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا جس پہ تم تردد کر رہے ہو یہ بھی اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو اس کو بھی مل جاتی. صدیق کو تو ملنی ہے. یہاں صدیق کا انکار نہیں ہے. جو شک تھا لوگوں کے ذہنوں میں عمر ابن خطاب کے متعلق اللہ نے اس شک کو رسول اللہ نے شک کو دفع کیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اور نبی میں جو فرق ہے اور امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ صدیق کی نبوت کی روشنی سے دنیا جگمگا رہی ہے. صدیق میں کمالات ہیں. اس روشنی کی وجہ سے یہ روشن نہیں. جب یہ روشنی نہیں ہوگی یا نہیں تھی تو پھر صداقت کی روشنی چمکی تھی. جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے پردہ فرما گئے اس وقت پوری امت کو کس نے سنبھالا تھا؟ سارے کہو بھائی. صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا. صدیق نے امت کو سنبھالا بھی صدیق نے. اور اسی طریقے سے امت کے مسائل کو صدیق نے حل کیا. امامت کا مسئلہ صدیق نے حل کیا. نبی کی ختم نبوت کی حفاظت صدیق نے کی. زکات کے منکروں کا کلا کما صدیق نے کیا. یہ وہ تمام کام تھے جو نبی کے ذمے تھے کہ نبی یہ کرتا. لیکن پیغمبر اللہ نے جب دین کی تکمیل کر دی اب تکمیل دین کے بعد حفاظت دین کی ضرورت تھی. اللہ نے دین مکمل کیا. رسول اللہ کے ہاتھوں حفاظت کرائی صدیق کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ نبی کا کام بھی دین کی حفاظت کرنا ہے. لیکن نبی کا وارث ابو بکر صدیق ہے اس لیے اس کے ہاتھوں سے اس کی حفاظت کرائی جا رہی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ صداقت اتنا بڑا اونچا منصب ہے. اتنا بڑا اونچا مقام ہے. صدیق کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے النبی الصادق. کیا ہے بھائی؟ النبی یا صدیق؟ حضور صادق ہیں یا صدیق ہیں؟ صادق. ابو بکر صدیق ہیں اور نبی صادق ہیں. فرق کیا ہے؟ صادق کہتے ہیں جو سب سے بہتر سچ کہے, سب سے اچھا سچ بولے, جو ہر وقت سچی بات کہے اسے صادق کہتے ہیں. صدیق کہتے ہیں کہ جو سچ کہنے والے کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں. صدیق کا معنی سچا ہونا نہیں, سچ بولنا نہیں, سچے کی تصدیق کرنا ہے. سچ تو وہ بولے گئی اس لیے کہ نبی کی قربت اس کو نصیب ہے, لیکن اس میں یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ فوراً نبی کی تصدیق کرتا ہے. کہ آج اس کا ریٹ ہے, یہ لے جاتا ہے جی 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد میں اس کی قیمت دوں گا. اس نے کہا جی ادھار 600 روپے کی دوں گا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ اس نے وہی پوچھا ہے کہ جی انعامی سکیم ہے کہ خالی ڈبی پر اپنا نام پتہ لکھ کے ان کو دے دیں, وہ آپ کو انعام دے دیں گے. انگریز جب بر صغیر میں آیا تھا نا تو اس نے چائے پلانے کا عادی بھی ایسے کیا تھا. یہ جو پوری قوم کو آج چائے کی بیماری لگی ہوئی ہے نا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ مفت میں ہدیے کے طور پر چائے پلاتا تھا. اب لوگوں کے ایسی کم وقت گلی پڑی ہے کہ چھوٹتی نہیں, اب وہ گلے پڑ گئی ہے. یہ سپریم والے بھی تمہیں وہی انعام دے کر تمہیں چائے کا عادی بنانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ مسلسل میں بتایا کرتا ہوں, اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے پیسے پر پیسہ لینا, یہ تو ہے سود اور حرام. پیسے پر پیسہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت طے ہو گئی کہ یہ 10 روپے کا رومال ہے, قیمت میں دوں گا جمعرات کو. اب اگر جمعرات کو میں پیسے نہیں دے سکتا تو جمعہ, ہفتہ, اتوار کوئی اور دن آ گیا. اب اس آدمی نے کہا کہ جناب 10 دن اور زائد ہو گئے, اب تو اس کی قیمت 12 روپے ہو گئی ہے. اب یہ جو 2 روپے مجھ سے زائد لے رہا ہے یہ سود ہے. جو قیمت طرفین میں طے ہو گئی وہی دو. ایک بات, یہ جو موجودہ نظام میں آپ لوگوں کے ہاں ہے اس کو آپ کوئی اور شکل دے سکتے ہیں. مثلا ناجائز منافع خوری میں شامل ہے کہ جبکہ گورنمنٹ بھی آپ کو اس کا نفع دیتی ہے اور اس کا نفع متعین ہوتا ہے, پھر یہ جو 200-300 روپے آپ اس غریب سے وصول کر رہے ہیں
یہ اس میں تو شامل ہوگا، سود کا حصہ نہیں۔ ناجائز منافع خوری اور سود برابر کے جرم ہیں، صرف مسئلے کی میں وضاحت کے لیے دو باتیں علیحدہ کہہ رہا ہوں۔